بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، یعنی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے 7 لوگ ہوں گے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ الامام العادل، وہ بادشاہ جو عدل و انصاف سے حکومت کرتا ہو۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو اپنے گھر کے سربراہ ہیں، یعنی جو گھر کا سربراہ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ عدل و انصاف کرتا ہو، ٹھیک ہے، اور جو بھی اس کے حقوق ہے اس کو پورا کرتا ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اس کو ملے گا۔ دوسری قسم اس میں یہ ہے کہ وَالشَّبُّ نَشَأَ فِی عبادۃ اللہ، وہ جوان جس کی جوانی خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزر جائے، یعنی جوانی کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جوانی کی عبادت، کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر شیطان بھی بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے انسان کے اوپر، اور انسان جو ہے نا پورے جوش میں ہوتا ہے، یعنی گناہوں کے اندر بھی، دنیا کی لذتیں، عیاشی، ان سب چیزوں کے اندر۔ لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور عبادت کرنا اور نماز، قرآن، ذکر، اذکار، یہ سب چیزیں کرنا جوانی میں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جوانی کی جو عبادت بہت پسند ہے، کیونکہ جوانی جب گزر جاتی ہے اس کے بعد تو انسان کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ اب تو میرے اندر وہ جوش، وہ جذبہ، وہ طاقت وہ ہے ہی نہیں میرے اندر، تو اب تو میں اگر عبادت بھی کروں گا تو شاید اللہ تعالیٰ کو وہ ویسی پسند نہیں آئے گی جیسی جوانی کی ہوتی ہے۔ کیونکہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے ہر بندہ ہی داڑھی بھی رکھ لیتا ہے۔ دیکھا ہوگا جتنے بھی ہمارے بزرگ ہوتے ہیں جب 40-45 سال کے ہوتے ہیں تو داڑھی بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں، مسجد میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جوانی میں یہ سب چیزیں ہوتی نہیں ہیں، جوانی میں کلین شیو بھی ہوتے ہیں، نماز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ سب چیزیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جوانی کی جو عبادت ہے نا وہ زیادہ پسند ہے۔ تیسری قسم ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ مسلمان جو بازار میں رہے یا بزنس کرتا ہے یا دفتروں میں ہے مگر دل مسجد میں اٹکا رہے کہ کب اذان ہو اور میں اللہ کے گھر جاؤں۔ یعنی اگر بزنس کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، بازار میں ہو، دکان میں ہو، آفس میں ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن فکر اس کو یہ ہو کہ یار جیسی اذان ہو تو میں فٹافٹ اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے میں جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہے ہیں اور میں نماز کے لیے جاؤں۔ تو تیسری قسم وہ ہے کہ جو نماز کو وقت پہ پڑھے۔ اس کا مطلب یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا، کہ جیسی اذان ہو ویسی انسان مسجد جائے، اپنا کام وغیرہ بند کرے اور مسجد کے لیے جا کے اور نماز پڑھے اور پھر واپس آ کے اپنا کام کو دوبارہ شروع کر لے۔ لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، لیکن کاروبار میں لگے پڑے کہ اگر ہم چلے جائیں گے تو ہمارا گاہک چلا جائے گا۔ یہ ہوتی یقین کی کمی کہ اگر ہم نے بزنس اپنا یہاں پہ بند کر دیا، شٹر گرا دیا، یا اگر ہم نے لکھ دیا وقفہ نماز، تو شاید وہ گاہک کہیں اور چلا جائے گا اور میری جو ہے نا وہ نقصان ہو جائے گا۔ اس کو یہ نہیں پتہ کہ جب اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس گاہک کو وہیں دکان کے پاس کھڑا رکھے گا، چاہے اس کو آدھا گھنٹہ کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے۔ چوتھی قسم اس میں یہ ہے کہ رجلانی تحبا فی اللہ اجتمعا علی ذلک وتفرقا علیہ، کہ وہ 2 مسلمان جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ یعنی کسی سے بھی محبت رکھنا، چاہے وہ آپ کا جاننے والا ہو چاہے نہ جاننے والا، لیکن اللہ کے لیے کرنا۔ اس سے ملاقات بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو، ٹھیک ہے، میں اس سے ملاقات کر رہا ہوں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اب وہ ملاقات کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، کسی کے درمیان میں کوئی صلح کے لیے ہے، لڑائی جھگڑے ہے کسی کا، یا ویسے آپ کسی کے پاس جاتے ملنے کے لیے، اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کے لیے کرنا، کوئی غرض نہ ہو، کوئی اس کے پیچھے لالچ نہ ہو کہ اچھا یار میں اس سے ملنے جاؤں گا تو مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا اس سے، تو یہ چیز نہ ہو۔ تو محبت بھی ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو کہ یار مجھے یہ میرا مسلمان بھائی ہے، مجھے اس وجہ سے اس سے محبت ہے۔ تو جو شخص اس طرح کا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا سایہ جو ہے وہ عرش کا سایہ اس کو ملے گا۔ 5ویں قسم اس میں یہ ہے کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ، اللہ کسی شخص کو کوئی خوبصورت، عالی خاندان اور باعزت عورت گناہ کی دعوت دے مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 5ویں قسم کیا ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی، جس طرح آج کل کا ماحول ہے، ٹھیک ہے نا، اب بہت ساری لڑکیاں، عورتیں فونوں پہ باتیں کرنا یا سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کرنا، کسی سے گرل فرینڈ یہ جو بنتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ بری باتیں کرنا یا برے الفاظ استعمال کرنا، یا کوئی کہتا ہے جی ڈیٹ پہ مل لیتے ہیں جا کے، تو غیر محرم سے ملنا، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور اگر انسان آگے سے کہتے ہیں نہیں بھائی میں اللہ کے لیے جو ہے نا میں یہ کام نہیں کرتا، تو اس کو بھی جو ہے نا عرش کا سایہ قیامت والے دن ملے گا۔
اب میں اس کو ایکسپلین بہت زیادہ نہیں کر رہا، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جو پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں جو کیٹیگری میں جتنی بھی چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں وہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ چھٹی قسم اس میں یہ ہے کہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جو اللہ کے راستے میں خیر اور نیکی کرے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، لیکن اس طرح کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، مدد کرنا لوگوں کی، کسی بھی اس میں ہو سکتا ہے، کسی بھی وے میں ہو سکتا ہے یہ مدد کرنا، اور مسجد ہو، مدرسہ ہو، کسی گھر کا راشن دلوا دینا، کسی ویسے کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دینا۔ ہمارے بزرگوں کا بھی، میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں، ہمارے بزرگوں کا بھی زیادہ تر تو یہی طرز زندگی تھا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلا دیں، لنگر ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کا بھی، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، چاہے وہ ہفتے میں ایک دن ہو، چاہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ جس طرح بھی ترتیب ہوتی تھی، لیکن ہوتا ان کا بھی کھانا کھلانے کا تھا۔ لیکن کھلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ شو آف کرنا، لوگوں کو دکھانا، او دیکھا میں نے آج اس کی اتنی مدد کی، وہ دیکھا میں نے، تاکہ لوگ واہ واہ کریں، تعریفیں کریں، وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں اور لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ کل کو وہ لوگ بھی کسی کی مدد کریں، تو پھر یہ ریا میں نہیں آتی یہ چیز، یہ ریا میں یہ چیز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ لوگ اس کو بھی شاید ریا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ میں کسی کو اویئرنیس کے لیے، یعنی کسی کو احساس دلانے کے لیے کہ یار آپ بھی مدد کر دیا کرو، جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہوں۔ سب سے پہلے حق تو رشتہ داروں کا ہوتا ہے، پھر قریبیوں کا، پھر اس کے بعد آگے جو بھی لوگ ہیں نا۔ تو اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے، غریب ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس کم ہے، آج کل جیسا کہ حالات ہے، مہنگائی زیادہ ہے تو پورا نہیں پڑتا، لوگوں کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہوتا، تو اگر آپ کسی کی مدد کریں تو لوگوں کو احساس دلانے کے لیے، کر اللہ کے لیے، لیکن لوگوں کو احساس دلانے کے لیے، یار تم بھی کر دیا کرو، اچھا اس میں ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، نیت صاف ہے تو پھر تو جائز ہے، ریا نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر انسان صرف دکھاوے کے لیے، اور لوگوں 10 خاندان میں سب تعریفیں کریں میری کہ وہ دیکھو یہ کیسی مدد کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے نا، پھر جائز نہیں ہے، پھر تو وہ نیت ہی اس کی بدل گئی نا، انٹینشن چینج ہو گئی۔ اس لیے حدیث میں بھی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس پہ؟ نیتوں پہ ہے۔ رجل ذکر اللہ، آخری قسم جو ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کا کوئی مسلمان بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ یعنی تنہائی میں تہجد کا وقت ہے، یا کوئی ایسا وقت ہے کہ جس میں آپ اکیلے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اس میں آپ کے آنسو نکل آتے ہیں دل سے، اگر آپ اللہ کو یاد کریں تو اس انسان کو بھی جو ہے اللہ عرش کا سایہ جو ہے نا اس کو وہ ملے گا۔ تو یہ 7 لوگ ہو گئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان چیزوں کے پر عمل کر سکیں۔ یہ کوئی بہت زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں، ہماری روٹین کی چیزیں ہیں یہ۔ نماز ٹائم پہ پڑھنا، لوگوں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرنا، ٹھیک ہے، حقوق سب کے پورے کرنا، نماز کو وقت میں ادا کرنا، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو انسان کی ڈیلی روٹین کی چیزیں، کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیزیں نہیں ہے کہ جو آپ کو بہت زیادہ کوئی محنت کرنی پڑے گی یا اس کے پیچھے بہت زیادہ آپ کو کوئی کھپنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ روٹین کی چیزیں ہیں، بس ٹائم نکال کے ان چیزوں کو کرنا ہے، دنیا سے ہٹ کے، اور ان چیزوں کو کرنا ہے بس۔ تو جو شخص اس کو کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی ملے گی، اس کو آخرت بھی ملے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم پیسہ کم کما لیں گے، یا ہماری جو ہے